تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو کلام شروع کرنے سے پہلے میرے بڑے ہی عزیز دوست سے میں نے بہت بار روحانی باتیں کلام کے منادی کے بارے میں بہت بار میں نے اس سے کہا اور کہہ چکا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں۔ ہمارے پاس دیہ ہے اور یہ زمین پر کچھ وقت کے لیے ہے، اور جو ہم کو یا ہم پر خدا نے نازل کیا، ظاہر کیا، اور جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور جو کچھ بھی خدا نے ہم پر ہمارے ایمان کے اندازے کے مطابق ظاہر کیا، اس پر جو ہمارے پاس ہے اس کو دنیا میں ظاہر کیا جائے۔ حالانکہ خدا کو اس نے مجھ سے بہت پہلے جانا، یعنی اس کو خدا نے جانا، اور اس کی آگے سے ورڈنگ یعنی جواب یہ تھا کہ جو کوئی نبی کو پڑھ رہا ہے بائبل میں سے، وہ خود کو نبی سمجھنے لگ جاتا ہے، یا وہ خود کو نبی سمجھ کر اپنے ہی من میں نبی بنا کر بیٹھا ہے، اور جو مسیح یشوع کو کلام میں سے پڑھتا ہے وہ اپنے آپ میں یشوع بنا پھرتا ہے۔ حالانکہ ظاہر میں اپنے آپ میں وہ روح القدس پایا ہوا انسان ہے اور غیر زبان بولنے والا، اور یہ اس کی آگے سے اس کا یہ جواب تھا۔ ابھی ہم کلام سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی یہ کلام ہے کہ ہمارا اسپرچول فادر کون ہے، اسپرچول مدر کون ہے، اور اسپرچول بیٹا کون ہے، یعنی سن۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کی تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بینائے عالم کے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ یعنی اے سچے اور انصاف پسند باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں۔ شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم اس وشے میں آسمانی باپ کون ہے، آسمانی ماں کون ہے، اور آسمانی بیٹا کون ہے، اس کے بارے میں مکاشفہ کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے سیکھنے جا رہے ہیں کلام حق سے۔ جس کے پاس بیٹا ہے
اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی روح، اب بیٹے کی روح ہے، اور روح کہتے ہیں کلام کو، ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح یعنی خدا کی باتیں، خدا کا کلام تم میں بسی ہوئی ہو، یعنی خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہو۔ یعنی آدمی روٹیوں سے نہیں بلکہ خدا کے منہ سے نکلے کلام سے جیتا رہے گا، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب روح ہے عبرانی کا شبد روح، جس کا ترجمہ ہے یعنی مطلب ہے تعلیم، سکھائی گئی باتیں۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں یعنی روح عبرانی میں، اور زندگی بھی ہیں۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، یعنی پہلا آدم جسمانی تھا اور وہ مٹی سے بنایا گیا، تو زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ لیکن انسان میں روح ہے، انسان میں بھی روح ہے، خدا روح ہے اور روح سچائی ہے، اور انسان میں بھی ایک اپنی روح ہے۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ کون جانتا ہے؟ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، تو انسان کی ایک اپنی روح بھی ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، کلام ہی خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، یعنی قدس کہتے ہیں پوتر کو، قدس بنا ہے قدوس سے، اور روح ہے خداوند یسوع مسیح کی، جو خدا کی طرف سے، آسمانی باپ کی طرف سے سکھائی گئی باتیں۔ تو روح القدس یعنی سیکھی ہوئی پوتر باتیں مسیح یسوع کی طرف سے، کیونکہ آدمی خدا کے منہ کے نکلے کلام سے جیتا رہے گا۔ تو جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، یعنی آسمانی باتیں جو ہمیں بخشی گئی ہیں، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اب میں جسمانی تمثیل سے سمجھاتا ہوں، جیسے آدم سے عورت نکالی گئی اسی طرح سچائی کی روح یعنی جو روحانی بیٹی کی ماں ہے وہ بھی باپ سے نکلتی ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، یعنی جیسے آدم سے عورت نکالی گئی، تو وہ میری گواہی دے گی۔ تو ماں جو ہے یعنی سچائی کی روح وہ بیٹے کی روح کی گواہی دیتی ہے، یعنی روحانی ماں کس کی گواہی دے گی؟ روحانی بیٹے کی۔ اور وہ کس کی طرف سے نکلتی ہے؟ جس طرح عورت جسمانی تمثیل میں مرد یعنی آدم سے نکلی، اسی طرح سچائی کی روح جو ہے وہ باپ کی طرف سے نکلتی ہے۔ کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ مرد سے عورت، عورت سے مرد، یعنی آسمانی باپ سے آسمانی ماں یعنی سچائی کی روح، خدا روح ہے اور اس سے سچائی کی روح نکلتی ہے، اور
आसमानी माँ से आसमानी बेटा, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, यानी रूहानी बेटे की मां। आपको मालूम होगा सारा ने कहा कि गोली का बेटा आजाद के बेटे के साथ वारिस नहीं हो सकता। इसका मतलब पता क्या है? मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक ईमान में, विश्वास में बच्चा है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहें। अगरचे वो सबका मालिक है मगर उसमें और गुलाम में फर्क नहीं। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। मतलब तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हो। बस ऐ भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा, किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ये लिखा है कि इब्राहिम के दो बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी तौर पर और आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बाशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। मैं और बाप एक हैं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसके कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यस्सु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वो ही हूं, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने
اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں